Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Majib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آج ہم بات کریں گے اس وقت جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آؤٹ ریج ہے سویڈن کے اندر قرآن برننگ ٹریجک انسیڈنٹ کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے کیوں ہیں اور بار بار کیوں ہوتے ہیں. ایک چیز کا آپ خیال رکھیے کہ یورپ کے اندر یا ویسٹ کے اندر قوانین اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، اس چیز کی پرمیشن ہے. لیکن یہ کوئی اس کو مینیپولیٹ بہت سارے زیادہ لوگ کر جاتے ہیں اپنی چیپ پبلسٹی کے لیے، اپنی دنیا میں اپنے آپ کو نوٹوریس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ، اور مجھے کسی کوئی ایویڈنس بھی نہیں ملا آج تک کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ گورنمنٹ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے یا کچھ. یہ لوگوں کا اپنا ایک سک مائنڈ ہوتا ہے جو اٹھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ ہے مسلمانوں کا ٹیسٹ. مسلمانوں کا ٹیسٹ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں مسلم ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کا سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماڈرن ایجوکیشن کا فقدان ہے، ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا فقدان ہے، ہمارے ہاں ریسرچ کا فقدان ہے، ہمارے ہاں سائنسز کا فقدان ہے. ہم نہیں دیکھیے 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں تقریباً، لیکن کتنے نوبل laureates ہیں مسلمان آپ کو گنے چنے. بلکہ یوں دیکھ لیجئے کہ جو جوش ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ان کے نوبل laureates بہت زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس بڑا کلیئر ہے کہ ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ، ڈیولپمنٹ میں، ٹیکنالوجی پہ، اس چیز پہ ان کا فوکس ہے. تو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑا سا پولیٹیکل اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو نیشنل ایڈریس تھا 34 منٹس کا، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی ہائی لائٹس کی. ان میں سے 2-3 ایشو ایسے تھے. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے 170+ جو ان کے اوپر فیک، بوگس، وینڈیٹا بیسڈ، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہوئے ہیں، جس کو وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہی وانٹس ٹو ہیو دا رول آف لا ٹو بی اپ ہیلڈ، تو ہر ایک کیس میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے لائرس کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو فیس کر رہے ہیں. obviously every other day a new case is popping up، اور ان کے پیچھے جو پولیٹیکل موٹیویشن یہ ہے اس وقت پی ڈی ایم رجیم اینڈ اٹس ہینڈلرس کی، وہ یہ ہے کہ کسی ایک ایسے کیس میں جس میں اٹس لائک ٹرائل اینڈ ایررس کے طور پہ چل رہا ہے، کورٹس کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، لائرس کا بھی، میڈیا کا بھی، لیکن کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اور اس لیے وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی ایک کیس میں، انہوں نے اپنی اسپیچ میں بتایا کہ کسی ایک کیس میں بھی اگر ان کو بیل نہیں ہوتی تو دے ول بیسیکلی اریسٹ ہم. ان میں سے 3 کیسز ایسے ہیں جس کا انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو ایک وکیل کا جو قتل ہوا ہے کوئٹہ کے اندر، جس کا انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان پہ زبردستی اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ دے آر لوکنگ فار این ایکسکیوز کہ ان کو، عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان لے جایا جائے، وہاں پہ اسی فیک کیس کے اندر ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، تاکہ پبلک ری ایکشن جو ہے وہ اگر آئے بھی تو عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہی وڈ بی سٹنگ مائلز اینڈ مائلز اوے فرام دا پبلک. لیکن اصل جو ریولیوشن ہے، اصل جو اویئرنیس ہے، وہ پاکستان کے ہارٹ، لاہور سے، پنجاب سے اٹھنی ہے، جس کے لیے آئی تھنک انٹینشنلی عمران خان از میکنگ ہز ابورڈ ان لاہور. وہ اس لیے کہ وہ ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ پیپل آف پنجاب نیڈ ٹو رائز اپ ٹو دا occasion because this is the time for bringing a real change in the country. ایک تو کیس انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا. دوسرا کیس انہوں نے بڑا ایلیبوریٹ کیا کہ اسی کیس کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کروں گا کہ انہوں نے ٹائم لائن دی کہ انہوں نے کہا جی صبح 10 بجے قتل ہوتا ہے، 10:30 بجے نیوز آتی ہے، 2 o'clock پہ عطا طارر جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ آ کے ایکیوز کر دیتے ہیں عمران خان کو، اور پھر ان کی وائف آ کے، جو وکیل جس کا قتل ہوا ہے اس کی وائف آ کے ٹی وی پہ ریناؤنس کر دیتی ہے کہ ہمارا فیملی کا، کیونکہ اس کی 2 وائف تھیں، فیملی میں کچھ ٹسل چل رہی تھی، اور آپ کو پتہ ٹرائبل ایریاز میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ دس واز فیملی میٹر، اور فیملی کے اندر ہی کسی نے، انہوں نے تو نام بھی بتا دیے کس نے قتل کیا. لیکن جن لوگوں نے فیک کیس بنانا ہے، 170 بنائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پروف کر کے دکھانا ہے. کس طریقے سے پروف کر کے بتا رہے ہیں، اب جس طرح ابھی رات ہے تو آپ دن ثابت کرنے پہ تل جائیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک بات تو یہ. تو دوسرا، عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ
آئی تھنک ہی واز دا فرسٹ پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان جس نے اپنی اسپیچ میں بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی. آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرو ریئیکشن آف ایکچولی رسپانس اور مے بی دی رسپانس ایز اے ہول نیشن, جو انہوں نے لوگوں کو کہا جی کہ آپ فرائیڈے کو آپ پرامن احتجاج کریں گے سو دیٹ اوور وائس کین بی ہرڈ اکراس دا گلوب کہ بھائی یہ جو قرآن پاک کی ڈیسیکریشن ہوئی ہے, جو ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے, یہ کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا اور پولیٹیکل جو رجیم ہے اس کو جو مینیج کر رہا ہے, جو گورنمنٹ کو چلا رہا ہے, وہ اتنا بڑا ایپیسوڈ, اتنی بڑی پروٹیسٹ کو کس طریقے سے کیش کرنا چاہ رہے تھے. انٹینشن کچھ بھی ہو, جو بھی انٹینشن ہے, تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسی کو کیش کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ وی ول ڈکلیئر فرائیڈے ایز اے ڈے آف دا قرآن. تو ایک چیز اس سارے ایپیسوڈ سے یہ چیز تو ثابت ہوئی کہ ایٹ لیسٹ جمعے والے دن سارے مسلمان تو اکٹھے ہوں گے نا جی, سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے, سارے پاکستانی اکٹھے ہوں گے. عمران خان کا آئیڈیا تھا, عمران خان کو تو یہ ایسے ویسے آئیڈیاز تو بہت کاپی کرتے رہتے ہیں, یہ والا پہلا پازیٹیو آئیڈیا ہے جس کو کاپی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے کسی بچے کی شرٹ پہ سگنیچر کیا, وہ سگنیچر ہائیسٹ بڈ اس کی بائی دا وے آئی تھی اباؤٹ $5 million, لیکن اس بچے نے ہی ریفیوز ٹو سیل اٹ. تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا مریم نے, نواز شریف صاحب نے, اور پھر خاص طور پہ حمزہ نے شرٹ سائن کرنا شروع کی. اور ایک گولڈ مین ہوتا تھا میرے خیال ہے, گولڈن مین, وہ بیچارہ جو اپنا اسلام آباد میں کسی ایک لائٹ پہ کھڑا ہو کر 4 پیسے بنا لیتا تھا, لوگوں نے اس کی زندگی ہی حرام کر دی بیکاز ہی ہیڈ حمزہ ٹو سائن اٹ. تو اینی وے کاپی کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن اگر جینوئن کاپی ہو تو دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت جی بی کے اندر, دیکھیے جی بی اور آزاد کشمیر یہ دونوں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں. اس کے اندر بھی آپ جا کے پولیٹیکل مڈلنگ جب آپ کریں گے تو آپ لوگوں کا ایک ریئیکشن انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ نے جو چیف منسٹر جی بی تھے ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کروایا کہ بیکاز ہی واز ناٹ بجنگ, ہی واز carrying out the manifesto of PTI under the leadership of Imran Khan. وہاں پہ ان کی 2/3 میجارٹی ہے. Obviously the new chief minister would be another PTI chief minister, but یہ جو ان کو کانسٹیٹیوشن زبردستی والا وہاں پہ انڈلج کیا گیا ہے, جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی ڈگری صحیح تھی یا نہیں تھی, لیکن بڑی ریسرچ کرنے کے بعد ان کو obviously ہینڈلرز کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی پریزنس جس طرح کہ آزاد کشمیر میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح جی بی میں بھی کریں گے, لیکن یہ پولیٹیکل مڈلنگ از ناٹ گڈ. تیسری بات میں یہ کروں گا جو مختصر وقت میں وہ یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کے بارے میں لوگوں کو جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ دیکھیے, یہ منی لانڈرڈ کی تھی نواز شریف کے صاحبزادے نے. اب یہ پیسہ ان کو واپس کرنا تھا ریاض کے تھرو. اب ملک ریاض نے ان سے وہاں پہ پراپرٹی انہوں نے سیٹلمنٹ کی, اٹ ہیز ٹو کم بیک ٹو پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس. سو جو بھی اس وقت کیبنٹ نے, پرائم منسٹر نے ارینجمنٹ کی کہ بھائی پیسہ پاکستان میں آتا ہے, اٹس لائک $190 million پاؤنڈ, یہ آنا پاکستان میں چاہیے تھا. اور اس وقت ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ پیسہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں. اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس ایکسیس ہے, آپ چاہیں اس پیسے کو گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیں یا سپریم کورٹ میں. سو اس میں اتنی لمبی سائنس کہاں سے آئی؟ لیکن چونکہ عمران خان کو پسند ہے, جھوٹا پسند ہے, تو اس کے لیے نیب میں اوور نائٹ ایک ترمیم بھی کی گئی. پاکستان میں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, کبھی بھی یہ پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں, ان کو جب پبلک کو پاگل بنانا ہوتا ہے, پبلک کو چونا لگانا ہوتا ہے, یا یہ حج پہ نکل جاتے ہیں یا عمرے پہ نکل جاتے ہیں, یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. زرداری صاحب کو دیکھیں, جب تک وہ عمران خان کی حکومت تھی, انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا تھا تو وہ ہاتھ میں اسٹیک لے کے گھوم پھر, آج کل ان کو پرابلم ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں 14 مہینے سے شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہی نہیں ہوا. پہلے ہر وقت بیماری رہتے تھے یا پھر حج اور عمرے پہ چلے جاتے تھے. ابھی پی ٹی آئی کے خلاف چونکہ کمپین چل رہی ہے, تو بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے حج پہ جانا تھا, ساری زندگی میں پہلی دفعہ ان کے حج کے لیے جانا تھا, ان کو بھی نہیں جانے دیا. سو یہ پولیٹیکل مینیورنگ جو ہو رہی ہے, اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ دیکھیے, اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جو کام بھی آپ الٹا سیدھا کرتے ہیں پبلک کے سامنے آ جاتا ہے, اور پبلک اس کا ری ایکشن دکھاتی ہے, پبلک اس کو سمجھ لیتی ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یا اٹس اے جینوئن کیس. لیکن یہاں پہ سارے کیس پولیٹیکل وینڈیٹا
اور عداوت اور بغض کے تھرو بنائے جا رہے ہیں. لیکن جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک کا آؤٹریج ہے، پبلک کی آؤٹ کرائی ہے، پبلک کا پروٹیسٹ ہے، جس طرح اس وقت زیادتی ہوئی ہے فرانس کے اندر، تو ساری پبلک سڑکوں پہ ہے. وہ جو شپ ڈوبا تھا جس میں 600-700 لوگ مارے گئے تھے، 300-400 پاکستان کے تھے، وہ سارے کے سارے مار دیے گئے، ڈوب گیا. اس کے خلاف پبلک اٹلی میں باہر نکل آئی. پاکستان کی پبلک کدھر ہے اس وقت؟ یہ وہ کوشچن ہے جو اس کا سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں. Until next time, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.